وہ اللہ کے بندے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ذرا ہلنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کی۔ تو خدام نے عرض کی حضور گھوڑے نے ذرا اٹکیلیاں کی ہیں اور شرارتیں کی ہیں اور آپ نفل پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے جس دن مجھ سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، اس دن جو میرے فرما بردار ہیں وہ میری نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ تو اس گھوڑے نے آج نافرمانی کیا تو توبہ کر رہا ہوں، کہیں اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ بھائیو تھوڑا سا سمجھے چیزوں کو، اور آپ نفاذ قانون اور نفاذ شریعت اور حدود کا تعین جو ہمارے دائرہ کار میں ہے وہ تو کریں۔ غسان کے بادشاہ جبیلہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آ گیا، اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، بہت بڑا لباس، اور اس کے پیروں کے نیچے تک وہ لٹکتا جا رہا تھا۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا، تو طواف میں غریب آدمی تھے تو وہ جبہ بہت بڑا پہنا ہوا تھا، تو ایک غریب آدمی کا پیر جبے پہ آ گیا، اور جب وہ آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا، اور بادشاہ تھا، مزاج بڑا انوکھا تھا، پلٹ کے اس نے غریب آدمی کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ مار دیا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے۔ اور یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ غریب پرچہ کرانے ہی نہ جائے کہ کیا فائدہ، میری کون سی سنی جانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس یہ میرا ہونٹ ہے، یہ میرا دانت، جرم میرا یہ ہے کہ طواف کے دوران ایک بادشاہ کے جبے پر میرا پیر آیا ہے، یہ عمر ہے، یہ تسلسل ہے خلافت کا، یہ مزاج ہے جو رسول رحمت کا دیا ہوا ہے، یہ ہے نفاذ دین، یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قیام، یہ ہے حدود اللہ کی پاسداری۔ حضرت عمر نے اس بادشاہ کو بلایا، فرمایا یہاں اس غریب کو راضی کر لو، یہاں کل شام کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں بھی بدلہ دوں گا۔ فرمایا سارے ہی دیں گے، یہ حضور کا دین ہے، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، آپ کو بدلہ دینا ہے، آپ کو کٹہرے میں آنا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی۔ آپ کو بتا کیوں تھپڑ مارا آپ نے؟ کہنے لگا میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو بدلہ دے، عزت اسی میں ہے، واہ میدان میں آ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، صبح میں بتاؤں گا۔ رات کو اس نے اٹھایا سارا سامان اور وہ بھاگ گیا واپس، اور اپنے ملک میں جا کے پھر سے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، گویا کہنے والوں نے کہا اور سوچا کہ جناب ایک بادشاہ وقت کو ضائع کیا، تو تاریخ مسکرا کے کہہ رہی تھی عمر نے بندہ ضائع نہیں کیا، عمر نے رسول اللہ کا دین نافذ کیا۔